أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم کافرون. اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے بھی اس انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا، تو اگر آپ کی وفات ہو جائے گی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم تکلیف اور آرام کے ذریعے تم کو اچھی طرح آزمائیں گے اور تم ہماری ہی طرف واپس لائے جاؤ گے. اور جب کفر کرنے والے آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ آپ کی ہنسی اڑائیں. چنانچہ کہتے ہیں یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، حالانکہ یہ خود بے حد رحم کرنے والے خدا کا ذکر کرنے سے انکار کرتے رہتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 34-36. اللہ رب العزت کی تعریف و حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور مختلف انداز سے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس پوری کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے، یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ کی جو مخلوقات ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہاں تک کہ ان میں جو سب سے افضل ہے انسان، وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ قدرت اور طاقت کسی کے لیے بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی سوائے اللہ کے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا. تو اگر آپ کی وفات ہو جائے گی تو کیا یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور اس بات پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری سرداری بحال ہو جائے گی، یہ اور کسی انداز سے اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ بتائیں کہ فہم الخالدون، کہ کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. توحید اور رسالت کے بعد یہاں آخرت کی یاد دلائی گئی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی ایک حقیقت ہے کہ جو بھی یہاں بھیجا گیا ہے اور جس کو بھی زندگی ملی ہے، یہ زندگی ختم ہونی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس زندہ کر کے حاضر کیا جانا ہے. دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور تکلیف اور آرام کے ذریعے تم کو ہم اچھی طرح آزمائیں گے. یعنی یہ آزمائش دونوں طرح سے ہوگی. کبھی تکلیف کے ذریعے سے ہوگی کہ انسان کو تنگ دستی کا، مال کی کمی کا اور بیماری کا، مفلسی کا اور مختلف قسم کے حادثوں کا شکار ہونا پڑے گا. والخیر، اور آرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ انسان کو اچھی صحت ملے، دولت ملے، علم ملے، آسانیاں ملے اور ہر طرح کی راحت ملے. لیکن آزمائش اس میں بھی ہے. پہلے والے اس میں آزمائش ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جب خیر اور آرام سے آزمایا جاتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، سرکش تو نہیں ہو جاتا. تو ان دونوں کیفیتوں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے. یعنی پہلی حقیقت تو یہ کہ زندگی ملی ہے تو ایک دن مرنا ہے. دوسری حقیقت یہ کہ جب تک زندہ رہنا ہے مختلف حالات سے دوچار ہونا ہے اور امتحان دیتے رہنا ہے.
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تیسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ ہماری ہی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ دنیا میں جا کر کسی اور طرف نہیں نکل سکتے، اپنے کو فنا کی گھاٹ اتار کر ہم سے بچ نہیں سکتے۔ کسی بھی طرح سے تمہاری موت ہوئی ہو، تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کا ذکر کرتے اور یہ کہتے کہ یہ سب باطل معبود ہیں، سب ایک خدا وحدہ لا شریک ہے، تو وہ مذاق میں کہتے کہ یہی ہیں، یہی صاحب ہیں جو تمہارے بتوں کا اور معبودوں کا برائی سے ذکر کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، قرآن نے کہا کہ حالانکہ یہ خود بے حد رحم کرنے والے خدا کا ذکر کرنے سے انکار کرتے ہیں، یعنی آپ اگر بتوں کے معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے جس کو یہ برائی کہہ رہے ہیں، کبھی آپ ان کی مذمت نہیں کرتے، ان کو برا بھلا کہہ کر ان کا دل نہیں دکھاتے، وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ ان کے بتوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ جس ذات کی رحمت کے سائے میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، جو رحمان و رحیم ہے، خود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی اور ذات وحدہ لا شریک کا انکار کرتے ہوئے انہیں خود اپنے آپ پر ہنسنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نے صحیح راہ دکھائی اور بتایا کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں، تو اس پر ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی حیثیت پر طنز کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو خود عقل سے سوچنے کی ہیں اور دیکھنے کی ہیں کہ جب وہ خود اللہ رب العزت کا انکار کر رہے ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو صحیح بات ہے اسے بتانا اور حقیقت کو سامنے لانا یہ تو ایک نبی کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کیے جاؤ، اللہ کی جانب سے جو مقررہ وقت ہے اور وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، آمین۔